وہ ایک ذہین میڈیا کا آدمی تھا. میں نے آدھا پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. جب بھٹو نے کہا کہ جو جا کے ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کا اعمال نامہ اس کو کمر میں اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ صاحب کو. وہ بہت اچھا آدمی تھا, بہت نیک آدمی تھا. میرے پاس بات نہیں ہے, میں سیدھا ہاسپٹل سے آ رہا ہوں. یہاں لوگوں پر پٹیاں باندھ دی گئی ہیں. سچ کی بولی بولتا تھا, لیٹ us free the press and press will free us all. جتنا وہ خوبصورت تھا اتنے اس کے خوبصورت خیال تھے. وہ پاکستان کے لیے خوبصورتی سوچتا تھا, وہ پاکستان کی عظمت کے لیے سوچتا تھا. اس نے کبھی زندگی میں کبھی ایسا انٹرویو نہیں دیا جس میں کوئی انتشار کا کوئی ایلیمنٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی برادری کو بہت نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت بنائے. میں واحد آدمی تھا مغربی پاکستان سے جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو وہ تاریخ ہے. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزارہ بے گناہ لوگ مارے گئے. مجھے اس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں اور میں تو رات کو کسی وقت تھر تھرا کے اٹھ پڑتا ہوں کیونکہ میں نے آدھا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا. اگر آپ نے اس ملک کسی ملک میں آزادی پریس کو کر دیا تو وہ قوم بھی آزاد ہو جاتی ہے. آپ لوگ آزادی کے ستون ہیں, آپ لوگ جمہوریت کی روح ہیں. آپ کا بڑا عظیم نقصان ہوا ہے. ایک بڑے شاندار جو کہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا بلکہ ذہنی طور پہ خوبصورت تھا, خیالات میں خوبصورت تھا, سوچ میں خوبصورت تھا, اپنی تحریر میں خوبصورت تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ولی کی رحمت دے اور اللہ تعالیٰ اس کے عزیز و کارم اور والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درشن کرائے. 10-15 دن سے میں بیمار ہوں, میرا آپریشن ہونے والا ہے, لیکن میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یکجہتی آگے کروں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان آج تک اس وقت چوروں, ڈاکوؤں, بدماشوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ ناصر ہو, ورنہ ہمارا حشر وہی ہوگا جو آج آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہماری بچیاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ کی شادیاں ہو رہی ہیں. مسلمان PhD کی ڈگریاں لے کے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں. کسی گھر سے کوئی شیر گوشت نکل آئے اپنا گائے گا, اس کو کھمبے کے ساتھ مار کے آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے اس کو مارتے ہیں. اور پبلکلی اذان دینی بند کر دی ہے. ہمارے حاکم ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, بالکل تحفہ ہے. آدھا ملک ہم توڑ چکے ہوئے ہیں, بقیہ ملک کے توڑنے کے سمٹمز مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے آدھا پاکستان ٹوٹے دیکھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ ناصر ہو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان بدماش, چور, ڈاکو سیاستدانوں سے آزاد کرے اور پاکستان میں نیک سیرت, صاحب رائے, صاحب علم, صاحب تجسس, صاحب دین, صاحب کردار لوگوں کو آگے لے کے آئے جو پاکستان کے مستقبل کو مضبوط کر سکتے ہیں, جو وہ پاکستان کو ایک مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان بنا سکے. سیاسی طور پر مضبوط, معاشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان. یہ ہے پاکستان کی منظر, اور ایک ایسا پاکستان جو کہ دنیا اسلام کا قلعہ حصار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے. آمین ثم آمین.